چینی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ وزیر اعظم صاحب کے ویژن کے عین مطابق 115 سے 120 روپے کے درمیان عام آدمی کو دستیاب ہو گئی ہے۔ چوروں کی ڈاکوؤں کی اس سرکار میں جس وقت آپ بتا رہی تھیں کہ ایک دن میں ہزاروں ارب روپے کا نقصان پاکستانی قوم کو ہو رہا تھا، پتہ نہیں پاکستانی قوم کیوں 55 روپے 60 روپے میں یہ چینی خرید کے اور گھر لے جاتی تھی، چائے بناتی تھی اور اس کے بعد اپنے غم بھول کر کے اور اگلی صبح تک کے لیے سو جاتی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ دیگر سہولیات کی طرح سے اب یہ سہولت بھی ہم سے چھن گئی ہے۔ چائے کی پیالی بہت مہنگی ہو گئی ہے، یعنی اب 115 سے 120 روپے میں اگر آپ چینی خریدیں گے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک عام آدمی کی بوجھ پر کتنا وزن آ جائے گا۔ کچھ اس سلسلے میں اگر ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ضروری آئٹمز جو زندگی کی ہیں وہ یقیناً انسان کی استطاعت کے مطابق اویلیبل ہونی چاہیے، مگر چونکہ انٹرنیشنلی یہ بحران پوری دنیا میں ہے، چائے کا صرف اس پہ نہیں ڈال سکتے، مگر چائے کی پتی بھی ان آئٹمز میں سے ہے جو امپورٹ ہوتا ہے۔ چائے پاکستان کے اندر نہیں اگائی جاتی اور یہ ایک امپورٹڈ آئٹم ہے، اور چائے کو جو آپ کہہ رہے ہیں جس سے چینی ملی بھی ہے، چینی جو ہے اس کا ریٹ زیادہ ہونے کا جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بھی اور دوسری وجوہات ہیں جس پہ جائزہ لیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد اور بھی کم کیا جائے، مگر میرے خیال میں یہ اس سے کم ہونا چاہیے اور 100 کے اندر ملنی چاہیے چینی، تاکہ عام آدمی جو کہ زیادہ تر چائے اور روٹی پہ گزارا کرتے ہیں اور شام کو ضروری چاہیے محنت کر کے آنے والوں کو، تو یہ چائے بھی اور چینی بھی سستی ہونی چاہیے، اور یقیناً اس کے اوپر ریویو کیا جا رہا ہے، اور جو بیسک آئٹمز ہیں استعمال کے جیسے چینی ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، ان کو کوشش مسلسل کی جا رہی ہے کہ ان کو عام آدمی کی رسائی میں رکھا جائے، نہ یہ کہ بلکہ اس کی رسوئی سے ہٹا دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور عمران خان جو ہے وہ عام آدمی کے لیے یقیناً سوچ رہے ہیں، چاہے آپ اس کے بارے میں جو بھی کہیں، مگر عمران خان ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جو ہر وقت ان انسانوں کے بارے میں سوچتا ہے، مگر اگر آپ کے کوئی اس پہ ہے، مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ بہت سارے ایسے پروپوزلز بھی دینے کی ضرورت ہے جس میں احساس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو فری پیسے اور وہ ملے، بلکہ راشن میں ان پیسوں کو شاید راشن کی پیسے کمی کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کی زندگی زیادہ مشکل ہونے سے بچ جائے۔ رائٹ میڈم، تھوڑا سا توقف کی استدعا کائنڈلی اب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اخونزادہ چٹان صاحب، سر کافی کمپریہنسولی میڈم نے بتا دیا، لیکن نہ جانے کیوں آپ جو ہے وہ مسکرائے چلے جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے آپ کوئی نقطہ اعتراض پیش کرنا چاہتے ہیں اس ایک پروگرام میں، حالانکہ میڈم نے کافی صراحت، کافی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بتایا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اور بڑے معاملات ہیں۔ تو سر مطلب قبول کیجئے یہ عذر، اس میں مسکرانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال ہے۔ دیکھیے نور العرفین بھائی، مجھے ہنسی اس بات پہ آ گئی جو میڈم کہہ رہی تھی کہ خان صاحب ہر وقت سوچتی ہے لوگوں کے لیے۔ خدا رہا کہے یہ ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کہ نہیں سوچے، جس چیز کے بارے میں یہ سوچتا ہے اور جس چیز پہ یہ نوٹس لیتا ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی جو پچھلے سال کرشنگ ہوا تھا، ابھی کرشنگ دوبارہ ہوا نہیں ہے۔ اس پہ جو بیٹھ کے اور اس کا ریٹ لگایا، تو اس کا ریٹ یہ لگایا کہ جس حساب سے زمیندار سے گنا لیا گیا ہے، جس نہ اس پہ اخراجات آ جاتے، اور وہ سارا ایک طریقہ ہے، وہ سارا کیلکولیشن کر کے یہ بتایا گیا کہ مارکیٹ میں جہاں سے عام آدمی جا کے چینی لیتا ہے اس کا قیمت جو ہے 85 روپے ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 120 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 روپے ہر ایک انسان جو 1 کلو چینی گھر لے کے جاتا ہے تو ان سے غیر قانونی لیا جاتا ہے، ان کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور اس ملک کے عوام کو لوٹا جاتا ہے۔
اور کچھ چیزیں جو ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ تو ڈالرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی ڈالرز پہ جو ہم چیزیں منگواتے ہیں وہ ہم فیکٹریوں کے لیے مشینری منگواتے ہیں, ہم گاڑیاں ڈالر سے منگواتے ہیں, ہم فیول ڈالر سے منگواتے ہیں, ہم خام میٹیریل باہر سے منگواتے ہیں, لیکن جو ہمارے ایگریکلچر کے آئٹمز ہیں وہ باہر سے ہم نہیں منگواتے ہیں. نہیں, لیکن میڈم نے تو فرمایا ہے کہ چینی جو ہے, سوری یہ جو ہے چینی, ہاں یہ تو امپورٹ ہوتی ہے نا. وہ اس لیے امپورٹ ہوتی ہیں کہ جب چینی کا کرشنگ ہو جاتا ہے, جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے, تو حکومت کے یہ جو کرائی کے اسپوکس مین غیر منتخب لوگ ہیں, یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اس سال جو ہے ہمارا بمبر جو ہے وہ کراپ ہوا ہے اور اس سال سرپلس چینی ہوا ہے اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے. سر امیڈیٹ بریک کی مجھے کال دی جانے والی ہے, کائنڈلی اگر آپ تھوڑا سا میں بات کو مکمل کروں. جی سر. پھر وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے اور پھر امپورٹ ہو جاتا ہے. جب ایکسپورٹ ہوتا ہے اس پہ بھی وزیر اعظم کے اور کابینہ کی اجازت کے بغیر نہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے نہ امپورٹ ہو سکتا ہے. رائٹ سر, رائٹ سر, یہی وجہ ہے کہ یہ حالات ایسے. گوٹ یور پوائنٹ. نثار چیمہ صاحب, سر اس سے پہلے کہ بریک کی کال دے دی جائے, سر کوئکلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میڈم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ خان صاحب کا ویژن ہے ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو اے کامن مین. سر بتایا انہوں نے, نوید مسرت سنائی ہے کہ چینی 115 سے 120 روپے جو بک رہی ہے, اب کوشش ہے حکومت کی کہ وہ 100 روپے مل جائے کرے, تو اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے ایک عام آدمی کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ غزالہ بہت ذمہ دار ممبر پارلیمنٹ ہیں اور وہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہتی. کاش کہ باقی وزراء جو ہیں, ان کے کیبنٹ کے ممبر جو ہیں, وہ بھی غزالہ سیفی کو فالو کریں اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے اجتناب فرمائیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق کوششیں ہو رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب سوچ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. 3 سالہ ان کی سوچ, 3 سالہ کوششوں کا جو نتیجہ ہے پوری قوم کے سامنے ہے. کاش کہ یہ کوششیں نہ ہوتیں, کاش کہ یہ قوم اسی حال میں ہوتی جس طرح 3 سال پہلے تھی. کاش کہ آج بھی آٹا جو ہے وہ 25 روپے کلو ہوتا. یہ کیا آٹا ہم امپورٹ کرتے ہیں؟ یہ بیشتر چینی جو ہے, چینی کا 90% زیادہ ہم یہ یہاں پیدا ہو رہا ہے. کون سی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں؟ چینی کی قیمت اس 55 روپے تھی, آج 115 120 تک جا پہنچی. آٹا 25 روپے کلو تھا جو آج 3 گنا ہو چکا. ڈی اے پی کھاد, میں دیکھیں میں یہ جو ہے شعبہ زراعت سے ہمارے خاندان کا تعلق ہے. یہ اس وقت ڈی اے پی کھاد ہم یہ ہے کہ 2000 سے لے کر میکسیمم 3000 تک اویلیبل تھی پر بیگ. آج وہ 7200 روپے فی بیگ میں فروخت ہو رہی ہے اور مل نہیں رہی. اندازہ کر لیں, یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن, ان کی کوشش اور ان کی سوچ کا نتیجہ. تو یہ کہ اس سوچ سے, اس ویژن سے اور ان کوششوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں, اس قوم کو محفوظ رکھیں. یہ تو یہ کہ یہ کوششیں تو قوم کو لے دے گئی جی. قوم کا اگر یہ حشر ہو گیا ان کی کوششوں کے بعد, تو یہ قوم تو کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اور ان سے نجات کے لیے دعائیں کر رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.